خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں بزرگوں، آپ حضرات بہت مبارک، اس لیے کہ آپ جو ہے اس اجتماع کی پہلی عید ہے، اور پہلی عید اگر سیدھی ہوتی ہے تو دیوار جتنی بھی اونچی جائے وہ سیدھی ہوگی، اور اگر پہلی عید ٹیڑھی ہوتی ہے تو سریا تک اگر دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کی بنیاد بنایا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جن حلقوں سے، جن مسجدوں سے، جن جگہ سے آپ حضرات آئے، وہاں آپ سے زیادہ صلاحیت والے، آپ سے زیادہ علم والے، آپ سے زیادہ ہنر والے تھے، لیکن یہ تو کی سعادت حضور بازو نیستا نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ نعمت ایسی ہے کہ آدمی اپنی قوت اور بازو کے زور سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے شیطان کا اتنا بڑا وار ہوتا ہے۔ آپ حضرات جب اجتماع کی دعا ہو جائے گی تو مجمع بھی گھر جائے گا، آپ بھی گھر جائے گا، لیکن مجمع اپنی اپنی عبادت، اپنے اپنے عمل کو اور اس کے ثواب کو لے کر جائے گا۔ آپ حضرات پورے اجتماع کی خیر کو لے کر جائیں گے۔ یہ خیر ابھی نظر نہیں آئے گی، یہ خیر تو آخرت میں نظر آئے گی، لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ یہ آنے والا مجمع، رات کو پنڈال میں ٹھنڈی برداشت کرنے والا مجمع، یہ یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا، یہ اس کی کوشش ہوئی۔ اب اس کی کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ان کے درجے کے عمل سے ہٹا کر نیچے درجے کے عمل میں لگا دیتا ہے۔ بھئی یہ تو میرے ساتھی کریں گے، میں اپنی تلاوت کر دوں گا، میرے ساتھی کریں گے، میں اپنا ذکر کر لوں گا، عمل ہوا، لیکن جو ان کے درجے کا عمل تھا، جس عمل سے سینکڑوں ذکر زندہ ہوتا تھا، جس عمل سے سینکڑوں تلاوتیں زندہ ہو رہی تھی، اس سے اس کو ڈر۔ دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ عمل ہی سے روک دیتا ہے۔ اب اس شیطان کے حملے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے پاس ہر انسان کے دل میں داخل ہونے کی چابی اس کے پاس ہے۔ اس کے دل کا تالا کس طرح کھولنا اور اس کے دل میں کس طرح داخل ہونا وہ جانتا ہے۔ شیطان کے مکر سے بچنے کا ایک علاج ہے کہ شیطان کے داؤ سے حفاظت بھی ہو جائے اور ہمارا عمل بھی بچ جائے اور ہم یہاں سے بہت بڑا سرمایہ لے کر جائیں۔ وہ چیز ہے
اطاعت، جیسا کہا گیا، جس کو کہا گیا اس کو ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر اطاعت پر یہ مجمع آ گیا، مختلف جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا کام الگ ہے، ہر جماعت کی ذمہ داری الگ ہے۔ اگر ہر جماعت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پر آ گیا کہ نہیں مجھے تو وہی کرنا ہے جو مجھے کہا گیا، پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر نہیں کرنا وہ کتنا کرتا ہے، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں، مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے ہر ساتھی اس بات کو دل میں بٹھا لے گا، انشاءاللہ شیطان کے داؤ سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ مسئلہ 2-2.5 دن کا ہے، کمائی اتنی بڑی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، اور جتنی بڑی کمائی ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے۔ کمائی نظر نہیں آتی تو اس کا ڈاکو بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز عمل کو بچانا ہے، اپنی محنت کو رائگاں نہیں کرنا ہے، اور اپنے سرمایے کو شیطان کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے اطاعت کا حاصل، ہر جماعت اپنی جگہ پر اپنے کام میں لگے ہوئے تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا، لیکن عمل کے بعد بھی شیطان کو ایک موقع ملے گا، عمل کرتے ہوئے بھی، عمل کے بعد بھی۔ عمل کرتے ہوئے دل میں نیت بگاڑے گا، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، جہاں میں آیا وہ عمل گیا، میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ نیت کا بھی اثر ہوتا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا، تو اتنا کہنے کے ساتھ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور شکر کی تاثیر یہ ہے کہ آگے کی عمل کی توفیق ہوتی ہے، کوئی گھڑی غفلت کے ساتھ نہیں گزرے۔ دوسرا، عمل کے دوران یا عمل کے بعد شیطان کا یہ حملہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں پر غصے ہو جاتا ہے، میں اکیلا کروں، کیا تم مجھ جماعت میں نہیں ہو، گیا بہت آگ ہے یہ۔ اس کو سب سے بڑی دشمنی تو ایمان سے، اس کے بعد دشمنی نیک عمل سے۔ اس لیے بعض لوگوں کو تو بے دینی کو دین کی شکل میں پیش کر کے عمل کرواتا ہے، وہ تو بیچارے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عمل ہے ہی نہیں، اور بعض عمل صحیح کرتے ہیں لیکن نیت بگاڑتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں ہم بہت نازک موڑ پر ہیں، بہت نازک موڑ پر ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ نے شیطان کے بارے میں کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، یہ بابا آدم کے زمانے سے وہیں سے اس کی دشمنی چلی ہے۔ کیوں چلی؟ حالانکہ وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے جنت سے اس کو دھکا دیا تھا، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، حالانکہ آدم علیہ السلام نے تھوڑا کہا تھا کہ تم مجھے سجدہ کر، سجدہ کا حکم تو اللہ نے کیا تھا،
بس وہاں سے لے کر یہ دل میں ٹھان کر آیا ہے، بلکہ نکلنے سے پہلے جب اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، اللہ جلال میں ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سے اس نے ایک بات مانگی، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، یعنی میری عمر قیامت تک کے لیے کر دے۔ کیا کرے گا کہ جس آدم کی وجہ سے نکلا ہوں نا، ان آدم کے اولاد کو، ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پر ہے، جو غلط راستے پر ہے وہ تو ہے ہی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ لَأَقْعُدَنَّ کون سا صیغہ ہے علماء جانتے ہیں، بہت بھار پوروک بات کہی ہے اس نے، میں یقیناً تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، بیٹھ کر کیا کرے گا، حملہ کروں گا، من بین ایدیہم، آگے سے، تو آگے کا حملہ کیا ہوگا، آگے کا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آخرت آگے ہے، سکرات، موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط، جنت جہنم سب آگے ہے، میرے آگے کا حملہ یہ ہوگا کہ آخرت ان سے بلوا دوں گا، وَمِنْ خَلْفِهِ، پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے کا حملہ کیا ہوگا کہ جو دنیا پیچھے رکھنے کی ہے اس کو آگے لا دوں گا، اب آخرت بنانے کے لیے ہم آئے ہیں، تو آخرت تو ہماری بنے گی اطاعت پر، اور اطاعت یہ ہے کہ جس کو جو کام سونپا ہے اپنی ذمہ داری اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، تو کہیں چائے میں لگا دے گا، کہیں ناشتے میں لگا دے گا، کہیں دوستوں کی ٹولیوں میں لگا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، وَعَنْ عِمَانِهِ، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، تو دائیں طرف کا حملہ کیا ہوگا کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، جو بھی نیکی کرے گا نیکی کرنے دوں گا، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بگاڑ دوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِ، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، ہر گندا کام بائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، تو ہر گندے کام میں لگا دوں گا، اب علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں وہ بھول گیا، اوپر سے اور نیچے سے، اسی میں ہماری حفاظت، اوپر سے یعنی نیک عمل کرتے ہوئے، نیک عمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو دعا کے لیے اوپر اٹھائے، اور نیچے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور سب سے بڑی اطاعت ایمان کے بعد نماز ہے، جس میں آدمی سجدہ زمین پر اللہ کے سامنے کرتا ہے، اس میں دو عبادت ہے ہماری، اور اتنا کرنے کے بعد بھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، کبھی زبان سے ناشکری، کبھی عمل سے ناشکری، کبھی ایسی بات کہلوا دے گا اللہ کیوں کتنا بار کو لوگ لکھائے ہوئے بندہ ہی کیا اپنا،
دیا تھا، اچھوں کو لوٹ لیا ہے اس نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری مثال، ان جماعتوں کی مثال بدن کے اعضاء کی طرح، بدن کے اعضاء کی جگہ الگ الگ، نام الگ الگ ہے، کام بھی الگ الگ ہے۔ آنکھ کی جگہ الگ، نام الگ، کام الگ۔ پارکنگ والوں کا کام الگ، نام الگ، جگہ الگ۔ صفائی والوں کا نام الگ، کام الگ، جگہ الگ۔ مجمع جوڑنے والوں کا نام الگ، جگہ الگ اور کام الگ۔ استقبال والوں کا کام الگ، نام الگ اور جگہ الگ۔ لیکن سب ایک بدن کے اعضاء ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہاتھ کام نہ کرے تو آدمی زدوں ورشے ہوا ہاتھ نہ کرے، کوئی ہوشتو سے کمی محسوس کرے گا۔ معمولی آنکھ میں پانی نکلنا شروع ہو جائے، عورت کمی محسوس کرے گا۔ لیکن ان سب اعضاء کے اعضاء جو ہے نا، اس وقت اعضاء ہے اور اس وقت وہ کام کریں گے جبکہ روح سے جڑے ہوئے ہوں۔ اور اگر روح سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو دیکھنے میں تو ہاتھ ہوگا لیکن لکوا پڑ گیا ہے، دیکھنے میں تو آنکھ ہوگی لیکن موتیا اتر گیا ہے، دیکھنے میں کان ہوگا لیکن پردے میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی سمجھ پڑے تو دیکھنے میں جماعت ہے، پارکنگ والی، استقبال والی، چوکی داری والی، لیکن سوراخ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی استعداد نہیں، کوئی استحقاق نہیں، کرم ہے تیرا کہ تو نے ہم کو پہلے پہنچایا۔ بے شک نہیں، الحمدللہ کہو۔ یہ موقع پر یہ کہوا بھی ہے، کہوا بہت بڑی بنیاد کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت بھی اگر ٹھیک ہو گئی اس کا اثر پورے اجتماع کے نظام پر پڑے گا۔ جیسے ہاتھ بیکار ہو گیا تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ چور ہوتا ہے، چور وہ جب کسی دیوار کو توڑنا چاہتا ہے نا تو پہلے ایک اینٹ نکالتا ہے، ایک اینٹ نکل گئی تو اوپر نیچے کی اینٹیں کمزور ہو جائیں گی۔ اب آہستہ آہستہ ساری اینٹیں نکال دے گا، سب کچھ جائے۔ اس لیے ہماری جماعتوں میں سے کسی جماعت کو بھی پہلی اینٹ نہیں بننا چور کی، ورنہ آہستہ آہستہ وہ اندر گھسے گا، مضبوط دیوار کی طرح رہ جائے۔ اور یہ مسئلہ جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا جبکہ آخرت کا استحضار ہوگا۔ میری آخرت بنے، میری آخرت بنے، میری آخرت بنے، تو پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے
یہ مجمع منتشر ہے، مجمع جوڑنے والی جماعت کہاں ہے؟ یہ پارکنگ میں بے ترتیبی ہو رہی ہے، بھائی پارکنگ والی جماعت کا اعلان ایسے نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنی آخرت بنانے کی فکر میں ہے، اور اصل تو میرے دوستوں آخرت ہے۔ دنیا تو آج ہے کل نہیں، ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد نہیں، موت آ گئی تو کیا کریں؟ ان ساری چیزوں کا استحضار رہ کر 2-2.5 دن ہمیں یہاں گزارو گے انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، بہت بڑا سرمایہ لے کر آپ جاؤ گے۔ اب آنے والا مجمع کیا حیثیت ہے اس کی؟ دیہاتی ہو، میواتی ہو، شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، علماء ہو، عوام ہو، یہ سب نسبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے سامنے تو نسبت یہ ہے کہ ختم نبوت والی محنت کی بنیاد پر یہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں، یہ نسبت۔ اگر یہ نسبت دل میں بیٹھ گئی تو ان کا احترام ہوگا۔ کوئی اپنے گھر مہمان، کوئی ایسا کام جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو ہم جھڑک دیتے ہیں، ہم ہاتھ دھوا پوڑی آٹو تو نل کھولا تو خبر دے چلے کہ پوڑی آوے دے، ایسا کہ دیکھ رہے ہیں کیا کہا کہ آپ کو نل اگاڑے روز میں 1 کلاک پوڑی آوے تو اپنے خود جائیں گے، چچا میں نل کھولتا ہوں آپ ہاتھ دھونا، تو آپ نے نل کھول کے آپ کو کھول وہ سمجھ جائیں گے۔ جب اپنے مہمان کی بدتمیزی کو اور طبیعت کے خلاف چیزوں کو ہم برداشت کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے آگے پیچھے بات ہوگی تو کیا ہم برداشت نہیں کریں گے؟ اسی لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں یہ دعوت کا کام پتا مارو کام ہے، پتا مارو کیا کام ہے؟ پتا گرم ہوتا ہے لیکن اس کو دبانا پڑتا ہے، بھائی سنتی رہے، پتا مارو کام ہے، اور اسی میں ہماری تربیت ہے۔ تو آنے والے مہمان جو آئے ہیں سب سے پہلے ان کا پالا پڑے گا پارکنگ والوں سے، یعنی جو پارکنگ والے اور جو چوراہے پر کھڑے ہو کر سرکاری لوگ پارکنگ کو کنٹرول میں کرتے وہ حیران ہوتے کیا اتنا بڑا مجمع اور یہ کیسے کاموں میں کر رہے ہیں؟ کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی سسوٹی نہیں، ڈنڈا بھی نہیں ہے، سسوٹی بھی نہیں ہے، اب وہ پارکنگ والے کھڑے ہیں، بائک کی پارکنگ الگ ہے، فور وہیل کی پارکنگ الگ ہے، اور اس سے بڑے سادھن کی پارکنگ الگ ہے۔ اب بائک والے کی پارکنگ تھی وہ آگے بڑھ گیا تو ڈنڈا دکھائیں، ارے پارکنگ والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مصطفیٰ میں کوئی ٹوڑی ہے وہ ڈنڈا نہیں دکھائیں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں، ہاتھ سے اشارہ کرنے میں شرم میں فرق ہے، بھولو تو کرا یار، تم لوگ گاڑی والوں کے اپنا کھاپوں کو کر لے اسی بڑھیا سے ایسا نہیں ہے، نرمی سے اشارہ تو سمجھیں کہ بھائی بڑا کھاپوں کو کیا ہوا مارا۔ اب وہ ٹھہرا رہا، اب پارکنگ والے گئے، آپ بہت نظر دکھا دیں کیا بائک کی پارکنگ وہی سے ہے تو
जाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके फौजी वाला यहाँ खड़ा हो गया, अपने अखलाक बताओ, अखलाक। पहला मरहला पार्किंग वालों का है, और पार्किंग इस तरह कराए कि जब निकलने का वक्त आए तो कोई तरह की कोई तकलीफ न हो। जो तुम्हारे जो उसी कभी नहीं हो, अब किसी ने यूं खड़ी की, किसी ने यूं खड़ी की, किसी ने कर दिया होगा हरवाना माशाअल्लाह बहुत लाइन दूरी से पार्किंग हो रही है। हमने आते हुए कल देखा कि बहुत लाइन की हुई है। इसलिए वही से हमारे अखलाक शुरू होंगे, काम हमारा वही। हालांकि पार्किंग वालों के लिए खड़ा ही रहना पड़ता है अक्सर, थको अल्लाह के लिए। दावत का काम थकने के लिए है, और इस थकन के पीछे हिदायत है। वहीं से आने वाला आदमी मुतासिर होगा। समझदार मानसो तो माशाअल्लाह वो उसूल थोड़ी ना कर हेड़ो, मन कोई ने जरा सड़को ही न कर्यो के मुठियो न बगाड़्यो, केवा मानसो था। वो आप अलैहिस्सलाम के जमाने में एक देहाती आया था, आप अलैहिस्सलाम है, सहाबा है, और मस्जिद नबवी में खड़े होकर पेशाब किया। આપણું છોકરું આપણા હોમે આપણા ગલીચાઓમાં પેશાબ કરે તો શાબાશ બેટા હવે તું ઉતરતે શીખ્યો છે। ધોઈ નો કે ધોઈ क्या कहना। साहबा लाल किए हुए, आपने फरमाया माँ 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 ठहर जाओ पेशाब करने दो उसको। पूरा पेशाब किया। आपने अपने सहाबा से कहा इतनी जमीन खुरश कर निकाल दो और पानी बहा दो, और उनको बुलाया, भाई ये अल्लाह का घर है, इबादत के लिए है, इबादत के लिए है। बस वो अपने खानदान में वापस गए। इन्होंने कहा मैं इसे शफीक उस्ताद के पास से आया हूं, मां जज़रनी व मां नहरनी व मां कहरनी, मां जज़रनी व मां नहरनी व मां कहरनी। न मुझे डांटा, न डपटा, न झिड़का, पूरा कबीला इस पर ईमान ले आया। ओ भाइयों, अमल बिगाड़ना नहीं, तबीयत के खिलाफ चीज हमें बर्दाश्त कर लो। वहां से आधे में बूढ़े लोग होते हैं तो पार्किंग वालों से कहते हैं भाई हमारा पहचान मासूम તમે ખો તો આગળ કોઈ ગાડી લઈ જઈએ અને સામાન ઉતારી હા લો। ये उसूल नहीं बता ना ओए એટલે હોય ના ભાઈ ના હોય એટલે કોઈ વહી તો ઉતરી ओए એટલે હોય। मौका बगल से काम किया जाएगा ना। जब शरीयत ने इजाजत की है कि कोई आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता हो, खबर दे तो और बैठ कर न पढ़े तो, और उनको सजदा न कर सके तो। जब नमाज जैसे हम फरीदे में लचक है तो हमारा पार्किंग वालों को लचक से ये अखलाक है। हाँ भाई लो अरे सामान उतारे तो आवજો। अब ये सामान उतारा, इस्तिकबाल वाले खड़े, इसलिए इस्तिकबाल वालों के करीब सबीर रखी जाती है। सबीर आने के साथ पानी पी, खैरियत पूछो, भाई सफर में खैरियत रही। गोधरा में इज्तिमा था तो आने वाले मेहमानों के सामने छोटे छोटे बच्चे, लंबा सफर था, कोई बदन की दर्द की, कोई बुखार की, कोई उल्टी की, गोलियां लेके खड़े होते हैं। कोई जरूरत है भाई, बदन दुखता हो, बुखार हो या तय हो रही हो, जो गोली। और जब मजमा वापस जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे
بچے یوں کہہ رہے تھے، معاف کر دینا، ہم سے تمہارا حق ادا نہیں ہوا. تو مجمع روتا تھا، مجمع روتا تھا. کیا ہے انہوں نے کون سی غلط کی ہے جو معافی مانگ رہے چھوٹے چھوٹے بچے؟ یہ ہے آنے والا یہاں سے کچھ لے کر جائے کہ دین جس کو کہتے ہیں کہ باتوں کا نام نہیں ہے. دین تو عملی چیز ہے. اب بیچارے کچھ نئے لوگ تھے، استقبال میں کھڑے ہو کر سیدھے چلے، تو وہاں پر تو سارے لوگ بیٹھتے ہیں. اے کاکا خبردار پڑتی نوکری لائنو ہوئی کون سے تمہارا ذمہ دار دارو عمل کیوں اس لیے استقبال میں سمجھدار انسانوں کو رکھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا مجمع نہ سمجھے، یعنی اس موقع محل بعض دفعہ دوسرے لوگ آتے ہیں چکاسری کے لیے، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا، ان کو کیسے اطمینان دلاتے، ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ہر حلقے کے استقبال والے رکھے جاتے ہیں. حلقے والے پہچانتے ہیں کہ بھائی ہمارا حلقہ کون سا آیا، ہاں تو ہاتھ دے دو، آرڈر مت کرو تو اوم جاجو تو برونا نمبر دوگلا بنے پڑی. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. ایک دفعہ مولانا احمد داس صاحب دامت برکاتہ فرمایا کہ نظام الدین میں میرے دل میں استقبال آیا. حضرت جی تو بہت چوکندر تھے رحمت اللہ علیہ، بہت. تو بیرون جی جماعت رہی، تو میں نے کہا دیکھو یہاں سیڑھی چڑھی جاؤ، 20 سیڑھیوں آئیں گی، سامنے کمرہ آئے گا تو وہاں چلے جائیں. حضرت جی نے دیکھ لیا، حضرت جی نے بلایا ٹرافک والے ہو؟ بولے احمد ٹرافک والے ہو تو ساتھ میں آ کر کمرہ نہیں بتا سکتے ہو؟ ٹرافک والا رک جاؤ ہیڑو، ایسا کیا آپ نے. ایک دفعہ محمد بن سلمان جامجی رحمۃ اللہ علیہ مجمع چھوڑ رہے تھے، جیسے میں آپ سے چھوڑ رہے تھے، ایک کیا ہوا تیار نہیں تو مجمع بکھرا ہوا تھا. تو مولانا محمد بن سلیمان غصے نہ آنا ہو تو گھر چلے جاؤ. حضرت جی فوراً باہر نکلے، بھائی محمد بن سلیمان ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، کام ہے کام، اللہ ہمیں یہ کام سمجھا دے. اب ہمارے ہلکے والے ساتھ تو ہمارا ہلکا رہ بھائی چلو سامان لے، کوئی بوڑھا ہے کوئی معذور ہے سامان لے، وہاں سے پھر یہاں استقبال والے کرے ان کے حوالے کرے، تاکہ جیسے صبح بتائے نا کہ جو چاہے جہاں چاہے نہ بیٹھے، ترتیب سے بیٹھے. یہ ہلکے اسی لیے بنائے گئے، یہ استقبال والوں کا کام ہے. ہلکے والے بھی سمجھدار ہو، اپنی سعادت سمجھے کہ بیچارہ بوڑھا ہے میں میرا سامان اٹھا لوں، یہ بیچارہ کمزور ہے میں اس کا بستر اٹھا لوں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کا استحضار ہوگا. اب یہاں مجمع آ گیا. اب استقبال والوں کا کام یہ ہے کہ پورا نظام ان کو سمجھا دو، پورا نظام سمجھا دو، اور جگہ بتا دو ایک دو ساتھیوں کو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور اس پنڈال کا نظام یہ ہے. تو آدمی یہ سمجھے گا کہ میں پرائی جگہ پر نہیں آیا ہوں، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں. کسی کام میں اس کو الجھن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ساری باتوں کی رہبری ہو گئی. اب یہ مجمع جو آیا ہے وہ امانت ہے. ایک دفعہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال میں کھڑا کیا. جماعت گشت میں گئی تھی 2-3 آدمی. مفتی صاحب نے سوچا کہ ابھی تو جماعت گئی ہے، وہاں ملاقاتیں اتنی آسان نہیں تھی، خال خال ملاقاتیں ہوتی تھی، تو ابھی تو دیر ہوگی ان کی ملاقات میں. پھر کسی کوئی ساتھی نفر تیار ہوگا تو آنے میں بھی دیر ہوگی. لاؤ میں اتنے میں ابوابین پڑی. مفتی صاحب نے ابوابین کی نیت باندھ دی.
मटके में से खड़े खड़े पानी पी के चला गया। हजरत देख रहे थे, वो इलियास साहब, हजरत ने अपनी बहुत हल्की आवाज, अरे भाई कोई है, अरे भाई कोई है, अरे भाई कोई है, वो तो पानी पी के चला गया। अब मुफ्ती साहब आए, सलाम किया, जी हजरत। मुफ्ती जी आप कहाँ? आपको तो इस्तिक़बाल में खड़ा किया। हजरत में अवाबीन पढ़ रहा था। भाई आपको अवाबीन पढ़नी थी तो आपकी जगह किसी और को खड़ा करना। फिर एक बात कही, मुफ्ती जी ये बताओ, मेरी मस्जिद में कोई शख्स आया और दीन की बात सुने बगैर चला गया, इस पर अल्लाह ने अगर सवाल किया तो तुम्हारे पास क्या जवाब है? एक आदमी, या तो कितनी उमंगों के साथ इज्तिमा में लोग आते हैं, वो तो पानी पीने आया था। अब कोई बंदे बस्ती के लोग हैं, कोई दूसरे ख्याल के लोग हैं, और जैसा आया था ऐसे ही चला गया। हमने इनको अमाल में नहीं जोड़ा तो बेचारा इज्तिमा क्या समझेगा कि भाई इज्तिमा में चाय हारी મળે ને બહુ સસ્તી મળતી તો ભાઈ, અને ભજીએ તો ચલો, અને જલેબી ના ચપટા તમે જુઓ તો कोई लेके जाएगा क्या? अल्लाह को हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। कितनी उमंगों से लोग मजमे में इज्तिमा में आते हैं, यही मादामों का चक्कर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जिन हलकों में जो साथी आवे अपना लो, उनसे उनसियत पैदा करो, उनसियत के बाद काम होगा। हमारे उस्मान भाई पागल थे, अल्लाह इनको गरीब की रहमत फरमाए, वो मिसाल देते थे कि देखो जमातों में जाकर एकदम हवा मत बोल दो कि लोग भागने लगे कि जमात आई हो भाई पकड़ धकड़ शुरू नहीं जाए। अब ना, जमात में जाकर इस तरह काम करो जैसे मोहल्ले में कुल्फी वाला आ गया, बुढ़िया का बाल वाला आ गया, टॉफी वाला आ गया, तो जो बच्चे जिनको लेना है वो तो उस लारी के साथ घूमते हैं, जिनको नहीं लेना वो भी घूमते रहते। फिर फरमाया इस तरीके से काम न करो जैसे मोहल्ले में कोई खतने वाला चला जाए तो जिसकी हुई है वो भी भागेगा। सेपरेट ना बिहार है वो करवाया होगा। मुनासिबत पैदा करो, उनसियत पैदा करो। उनसियत पैदा करने के बाद इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लोगों की मुलाकात में जाते थे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले पूछते थे, भाई तुम कौन से कबीले के हो? कि मैं तो कबीले हिमियर का हूँ। अच्छा, उसमें तो बहुत बड़ा शायर गुजरा है। अब उनसियत हो गई, यार तो हमारे कबीले के शायर से वाकिफ है, उनसियत हो गई। फिर क्या कहा, भाई हमारे साथी हैं जो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, सुनो। हिकमत है, अंदाजुन नहीं है। सिद्दीक अकबर उनसियत पैदा करते थे और आप अलैहिस्सलाम बात फरमाते थे। यहां से हमारा साथी दीन का फिक्र, आखिरत का फिक्र यहां से लेकर जावे। ये इस मजमे पर मौक़ूफ़ है। कौन आया कौन गया, बयान में बैठा नहीं बैठा, मजलिस में रहा कि नहीं रहा, नहीं मेरे दोस्त। ये जो गाने दिए गए हैं और जिन हलकों को दिए गए हैं, उन हलकों के अलावा इन गानों को तो कोई संभालेगा नहीं, वो हल्के वाले ही संभालेंगे। पर यहाँ कभी हो गई, कोताही हो गई तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मेरे बंदों को मैंने भेजा था तुम्हारे पास, एक माहौल में भेजा था, वो बड़ी उमंगें लेकर आया था, बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, और जैसा आया था ऐसा ही चला गया। ये नहीं होना चाहिए। आने वाले मजमे को संभाल लो, आने वाले मजमे को संभाल लो। तो ये इस्तिक़बाल वाली जमात बहुत अहम जमात है। फिर इस्तिक़बाल वालों ने हमारे हल्के वालों को जो साथी सुपुर्द किए, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मजमा जोड़ने वाली जमात, मजमा जोड़ने का, अंदर का मजमा जोड़ने का बेहतरीन तरीका यह है
کہ ہمارے اگل بغل میں ہوں گے لوگ، ذرا اٹھنا چاہے بھائی تھوڑی دیر، اب اس نے چپل اٹھا لیے، 2 قدم چل پڑا، وہ بھائی وہی چیڑی تاکہ بھائی ترتیب ہے کہ اٹھنے سے پہلے پیار محبت کے ساتھ دبا پر آپ کو بھائی تھوڑی بیان تھا انشاءاللہ بہت فائدہ ہے، ضرور تو پورا والے ٹائم گھنو ہی ابھی ہمارا مجمع جتنا ہے، اگر 3 ساتھیوں کو بھی اس طرح بٹھائیں گے تو مجمع جڑ جائے گا نہیں جڑ جائے گا؟ اب بولو کیا؟ ہاں آسان ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بقرعید کے لیے جانور خریدنا ہو تو دانت دیکھے جاتے تو نہ پڑا نا، لیکن کوئی ایسا بوڑھا بقول مولانا عبید اللہ صاحب کے پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں، یہ نیت کرے کہ ہمارا زندگی بڑا کون کروں سے تو آپ نے ان دو کاکا بھولو کرو چلا دوست آ جا بھائی، جوان تو بھی آ جا، بوڑھا تو بھی آ جا، مالدار تو بھی آ جا، یہ تو سب کے لیے ہے، بہت آسان کام ہے۔ اسی لیے دھوکہ ہمیں یہ لگا ہے کہ تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، تبلیغ محنت کا نام ہے، اسی لیے جماعتیں رک جاتی ہے، کوئی بولوا والا کوئی تقریر کروا والا ہمارا شدہ ہے، ارے بھائی تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، اسی لیے ہماری جماعتیں ساتھی ہے، لیکن ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے جو ساتھیوں کو اعمال میں لگاوے، خود لگے، پہلے میواتی آتے تھے تقریر کرنا جانتے نہیں تھے، امام صاحب سے کہتے ہو امام صاحب تھوڑی کتاب پڑھ کے سنا دے ہمیں، اور پھر کھڑے ہو کر یوں کہتے لوگوں داڑھی پڑ گئی، دانت گر گئے، ابھی تک کلمہ نہیں سیکھا، سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، تم بھی نکلو۔ اس زمانے کے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہینے تک اس جماعت کا دور رہتا ہے، ایک میاں جی بچو تھی، میاں جی بچو کیا ہم بولو تو کیا ٹھیک رہے، میاں جی بچو، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا او میاں جی تبلیغ میں جا، تبلیغ میں، تو ان کی زبان اتنی موٹی تھی کہ تبلیغ کو تبلیغ دال سے کہتے تھے، اور مولی الیاس کو مولی گلاس کہتے تھے، مولی گلاس، تو انہوں نے کہا مولی گلاس میں تبلیغ کیا جانو، کہ تو جا 4 مہینے اور لوگوں کو موت یاد دلا، آخرت یاد دلا، تو یوں کہا 4 مہینے میں 15,000 آدمیوں کو نمازی بنا کر آیا ہو، کام ہے یہ نہیں رسمی اعمال کی خلاف نا، کام ہے 15,000 آدمیوں، اللہ اندر کی طرف کو دیکھتا ہے، اندر کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس لیے بغیر کسی شور شرابہ کے اب یہاں خطبہ شروع ہوا، چاروں طرف سے بھائی بے ہو، او بھائی، او کاکا، او ہیڈیا، یہ کون سی ترتیب ہے؟ مجمع جوڑنے والے ہیں بھائی اندر کے مجمع جوڑنے والے اسی میں سے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ ان سے تو کرو خبر پڑے، ٹھیک ہے تو بوگا تو نہیں پاڑو، او کاکا وہ 1 ماری میرا 25 ماری تو شدھ ہے مجمع، ہاں سکون کے ساتھ ایک ساتھی اٹھنے نہ پائے اور مجمع میں انتشار اور شور ہونے نہ پائے، کہو انشاءاللہ تو بدوئی نہیں شم کسی بدا مجمع جوڑوا والا بھائی دلہا نے مجمع قبول کیا تو آپ کو مجمع بول کے قبول کیا، یہ کام ہے بزرگوں، مجمع جوڑو، ایک آدمی کو ہدایت مل گئی کام بن جائے گا ہمارا، پتہ نہیں کس کی ہدایت کون سے جملے میں ہے، کون سی ہدایت، اس کی ہدایت کون سے کلمے میں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے تو خالی دکھا دیا، اور وہ گاؤں کا آگے وہاں تھا، بیٹھ گیا بیچارہ، اس نے بات سنی،
नाम तो नहीं लिखाया, लेकिन दिल में ठान लिया कि ना भाई आ कॉम करवा जेવું છે। अब હું तो नहीं निकलूं पर मारा छोकरों तो निकालो। अब उसने बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाला। अब उसके खानदान में तबलीग गई, बगैर तकरीर के गई, खाली बिठाने पर गई। और फिर उसकी औलाद हुई, इसने कहा यार मुझे जाहिर जो छोकरों ने बढ़ाओ। इसलिए मौलाना उमर साहब फरमाते थे काम ऐसा है कि मरने के बाद आदमी जब आखिरत में जाएगा तो अल्लाह कहेगा ले बुखारी शरीफ पढ़ने का सवाब ले ले, कुरान का तर्जमा पढ़ने का सवाब ले ले। अल्लाह मियां मैं तो अलीफ का नाम भाला भी नहीं जानता था। अरे तू नहीं जानता था, तेरा दादा गया था तबलीग में। और ये कौन सा गाँव है बोलो क्या? हाँ, हमारे मौलाना सैयद साहब एक दफा जा रहे काकोसी के बानी, अल्लाह इनके कब्र को नूर से भर दे। तो लोगों ने आदत है ना, पहले तो कोई भी जाए तो एक औरत ने पूछा भाई विलन ना सो कि ना मुंगोनी नो तो वो बोलता तेरा दादा गया था विलवन के इज्तिमा में और यूं हुआ पर ये तो एक जाता अल्लाह ने मना तूने ये दादा ना बिहारा था बयान को અને એને યાર દિલમાં વાત આવી છે કે નામ આવડતું દીન વગર તો કોઈ નતો યોના છોકરાન પોતા આલિમ બન્યા બુખારી વડી એનો સવાબ તમે લઈ લો। વલસાડ में सुबह कहा था ना होलसेल कहते ने एनो कुलचो दे बैठा रहो होलसेल। इसलिए मजमा जोड़ने वाले चौकन ना रहे, एक साथी उठने न पाए और शोर शराबा बोलो कि विचार से शोर शराबा होने न पाए। कमाल है इसमें। अब कुछ तो होते हैं जो छलांग लगाते हैं बाहर जाने के लिए, हाथ में नहीं आते है ना। सलाम फेवली के भाई ना खा कोई ना कहा बाबा हाथ बेलवा दे दो वो योनु शू करवानो तो बाहर जमात बनाई जाती है मजमा जोड़ने फिक्रमंद चौकन का। अब वो सीधे गए होटल पर पान के गल्ले पर। ये तो वहां चाला कर खबर थी कि भाई टोली आवे से ले आओ अपना इष्ट बोला बयान को ले जाओ माटे पहले की भाई आओ थोड़ा नाश्तो करो बोला आपने हाथी जाए पटी क्यों उनका नाश्ता पूरा नहीं होगा और ये तो बच्चे खाकर उठेगा तो इनका जो परवानी नाम क्यों रहा। हाँ मौका नहीं देना, किसी का पान भजिया नहीं खाना, हमें किसी को डांटना भी नहीं है। फजीलत बताओ भाई, जरूरत के लिए वक्त दिया जाएगा। आप बयान छोड़कर यहाँ आ गए भाई जल्दी करो जल्दी आ जाओ તમે આવો ને અમારે જરૂરત નથી, અમારે તમારી જરૂરત છે, તમારા બચ્ચોની જરૂરત નથી। તમે આવો प्यार दिखाओ। और ऐसी हमदर्दी हर नबी ने कहा था इन्नमा अना लकुम नासिहुन अमीन। लोगों हम तुमसे पैसा लेना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारी खैर खाही में एक बात कह रहे हैं। काल दुआ से जाए भाई आ मजलिसों की कदर करो, आ मजलिसों में बेहो, પોતાની જરૂરતો દબાઓ, एक अंदर की उड़न के साथ बात करें, तकरीर नहीं करनी, बात मजबूत हो और लहजा नरम हो। ये है अब ये मजमा जोड़ने वाली जमात, थोड़ा थकना पड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर में फिक्र ये कि ना अब 10 आदमियों ने बयान लापस इंशाअल्लाह हमारा इज्तिमा कामयाब होगा। और ये जो है ना एक जगह इज्तिमा था तो कोई आदमी बाहर नजर नहीं आया, कोई नहीं। तो 2 मौलवी साहब खड़े थे, अल्लाह मारो तो इज्तिमा क्यों बोले यार कि कोई मानस बार न था। तो एक मौलवी साहब ने कीधु आ બધા નવા જૂના થાય એટલે જૂના 12 નવા કરે
આ બિચારા આ બધી લાવડીઓ નવી છે એ માળા બેઠી પણ જો કેતરા બનીએ ઊંચી मारा ये है। इसलिए बाहर जो मजमा जोड़ने वाले हैं थकना पड़ेगा। अल्लाह के लिए तको, अल्लाह के लिए तको। हमारा कोई साथी इन मजलिसों से महरूम न रहे। अब एक जमात है चौकीदारी। चौकीदारी आमतौर से लाइटें रहती है, जो लाइटों मारे हाथ अल्लाह होता दे बस्ती न पाए उन्हें हवराई की तरह लाए। अच्छा हमारो काम चौकीदारी इशू कर शो ये चोरी करे पकड़ो और बोला ले लो हम जो आगल को नहीं ले लो। हमारे यहाँ बागल में जो पुरानी मस्जिद है इन्हें एक बॉयरू है। कोई भी सफी गलत आवे तो जवनिया यूं कहता भाई उन्हें बॉयराम ले गए समझा। आपने वहां कोई बॉयरू नीयत ये रखनी है हमारा कोई भाई गुनाह में मुलव्वस न हो, उसको चोरी का मौका ही नहीं मिले, शैतान उससे गुनाह न करवाए, इसलिए मैं चौकीदारी कर रहा हूं। और हमारा मजमा इत्मीनान के साथ सोए कि मेरा परस बाहर है, मेरी बैग बाहर है, कुर्ता निकाल के सोया हूं, जेब में पैसे हैं, कोई वजह न कर। हमारा भाई कैसे हिफाजत करे तो सोने वाले इत्मीनान के साथ सोएंगे और गुनाह करने वाला गुनाह नहीं कर सकते। नियत में फर्क है ना कि बोला बॉयराम ले जाओ नहीं, ये है चौकीदारी। अब चौकीदारी बेचारे कर रहे हैं। बड़े मियाँ उबाद है, बेहद है उबाद सलाम अलैकुम जिसकी जोड़ती सलाम के बाद वालों की ऐसा नहीं है। सलाम अलैकुम काका भाई बेटा मारे पेशाब करवा जाओ से पर मैंने ओछे ओछू देखा ही है काका हटो हमें तुम्हारी खिदमत मांगे सी है। अब हाथ पकड़ कर ले गया। ईमानदारी से बताओ जिंदगी बड़ी एहसान भूलेगा। मारा घर वो मारो छोकरा ने हाथ में पकड़ो वो अथरा तो बाथरूम में जाऊं छू आ लोगों कौन से यार आ कौन से मारो हाथ पकड़ी मैंने शेडी ले लिया અને પછી હું મારી કોઈ ના બાદ મારા લેન पे मारा विस्तर સુધી પહોંચાડ્યો। ये चौकीदार वालों का काम है। अब आप घूम रहे हैं अल्लाह की निस्बत पर। अब एक काको टूटियों वाली हल्की फुल्की चादर लेने आया था कि दाड़े गर्मी से तो रातिया गर्मी रहे पर राती तो रात से सर्दी और बेचारा पग लोबा कर वाला और वना ऊपर एक चादर रहती नौशी हमारे ऊपर तो डबल चादर मतलब हमारे बोलो भाई आएगा काका वो चादर ले लो। हाय हाय ये है अखलाक, ये है अखलाक। कौन केवा मानसों से यार कोई खानदान नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भाईपा नहीं, कोई दोस्त, ये कौन है यार। अपनी चादर उतार कर मेरे ऊपर डाली और मुझे गहरी नींद सुला दिया। उसके अंदर की वो दुआएं निकलेगी कि आप जिंदगी पर अपनी दुआएं मांगो तो वो आपको रूहानियत नहीं मिल सकती। ये चौकीदारी है। बस ये मानो चौकीदारी नहीं। कोई हमारा मुसलमान भाई चोरी में न रहे। और चौकीदारी की फजीलत आपने तो सुनी है बार बार। क्या अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा आया, बाप साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसकी आप जनाजे की नमाज न पढ़ाएं। आपने पूछा भाई इसका कोई नेक अमल कोई जानता है? एक आदमी खड़ा हुआ कि मैं जानता हूँ। क्या नेक अमल था? कि नेक अमल ये था कि एक दफा एक जमात आई हुई थी, इसने उस जमात की चौकीदारी की। आप अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ लाए, जनाजे की नमाज पढ़ाई और जो इसको कब्र में सुलाया तो यूं कहा ओ कब्र वाले तेरे साथियों का तेरे बारे में ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, मैं अल्लाह का नबी होकर गवाही देता हूँ कि तू जन्नत है। ओ भाइयों कदर कर लो लेकिन नियत साफ, हमदर्दी, खैर खाई।
ساتھی فکر مند ہوتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ ان ساتھیوں کو لے کر وہاں تشکیل والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پر اگر وہاں غفلت ہے، آدمی کا جذبہ بنا لیکن کوئی اس کو لے کر جانے والا نہیں، کوئی دو بول کہنے والا نہیں، جذبہ تو تھوڑی دیر میں ہے اور تھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گا، جیسے اسپرنگ ہے، دبایا تب تک دبے گی اور چھوڑ دو اور جو ہی جگہ نے اسپرنگ لیا چھوڑ دو تو چون کرو اچھل جائے گا، یہ بھی اچھل جائے گا۔ اس لیے معمولی یہ سمجھے یہ کوئی جماعتیں رسمی جماعتیں نہیں ہے، ان سب جماعتوں کا نام اجتماع ہے۔ اس لیے وہاں تشکیل والے ساتھی سمجھدار رکھے جاتے ہیں، ہلکے کے فکر مند ساتھی رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے حلقوں میں اپنی مسجدوں میں ان پر محنت کی تھی، لیکن وہ بیچارہ ہاں کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اس ماحول میں آیا ہے، اس کا دل نرم ہوا ہے، لہٰذا اس کو بیٹھ کر ہم ذہن بنائیں گے۔ بھائی کو سوچو یار آج جو آج کی جماعت ہوئی تھی تمہیں نیت کر جو اللہ آسان کرتے ہیں۔ اب وہ ایک ماحول میں تھا، ماحول کی وجہ سے دین کی زمین نرم ہو جاتی ہے، ایسے موقع پر ان کو تشکیل کر کے وہاں پہنچا۔ ایک کام ہے تشکیل والوں کا، اس لیے تشکیل والے اپنے آپ کو خالی برکت نہ سمجھے، بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو تو یہاں سے بولیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ نقد جماعتیں ہماری یہاں سے بننی چاہیے اور بنے بھی۔ اگر ہمارا مجمع پورا ایک فکر ہو کر رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کرے گا اور جتنی جماعتیں تیار ہیں اس سے ڈبل جماعت خدا بنائے گا اور ذریعہ خدا ہمیں بنائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری ایک جماعت ہوتی ہے صفائی والی، النظافۃ من الاسلام، صفائی اسلامی چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے ٹیبل والا کپڑا پہنا ہے لیکن کبھی میلا کپڑا نہیں پہنا۔ النظافۃ من الاسلام، آپ نے کیا فرمایا؟ نظفوا ابنیاتکم، اپنے آنگن کو پاک صاف رکھو۔ تو آدمی آنگن میں تو سوتا نہیں ہے، ارے بولو نہیں آدمی، ابھی تو دیر 1 بجے آنگن میں سوتا تو نہیں ہے چم بچہ ایک بار انہیں مجھے تو آیا نظفوا ابنیاتکم، اپنے آنگن کو پاک صاف رکھو۔ کیا کہنا، آپ جوامع الکلم تھے، ایک بات فرماتے تھے اور کتابیں بن جاتی۔ جب آنگن کو صاف رکھنے کا حکم دیا تو جس گھر میں آدمی رہتا ہے اس کی بدو باش ہے، اس کی صفائی نہیں آ گئی۔ جب اوگڑانا صاف رکھو تو گھر تو محدود رکھو، گھر کو اس سے زیادہ صاف رکھو۔ اب گھر کی صفائی اس میں آ گئی تو گھر میں جو برتن ہیں، جو بستر ہیں، چادریں ہیں، وہ میری رہے گی، اس کو بھی پاک صاف رکھو۔ تو چادریں اور بستر تو الگ رہتی ہیں، اس کے بدن کے کپڑے جو ہیں وہ کیسے ہوں؟ بولو نا۔ تو خالی ایک جملہ کہا ساری صفائی آ گئی۔ ہمارا اجتماع یہ ہمارا مکان ہے اور محل کا میدان یہ ہمارا آنگن ہے۔ کوئی بیچارہ نہ سمجھ کے چار پیس گلاس نوشی دی، گٹکا کھائیں پلاسٹک نوشی دی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ صاف رکھو۔ صفائی اسلامی چیز ہے، یہ سامنے رکھ کر صفائی کرو۔ چوئے دو کوئی نہیں دیکھا بھائی صفائی والے ہیں، صفائی والا صاف نہیں ہے، ارے صفائی والے کہاں ہیں؟ یونا چلیے آواز پکڑ بولو بولو ہماری انشاءاللہ کیا وہ صحیح سے وہ تو تمہیں چلو پکڑ کیا مطلب تمہیں کو ہے کیا دیکھیے آج سنا النظافۃ من الاسلام، صفائی اسلامی چیز ہے۔ اب ایک سوال تو یہ ہے بھائی ویلن کے ساتھی ہیں اس میں؟
سمیچی نے بات پوچھو چوکیداری. اب یہ ایک صفائی یہ بیت الخلا وغیرہ کی معمولی مت سمجھنا. مولانا شہید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں. مدینہ منورہ میں 30 سال رہے. پیارے نبی علیہ السلام کے پڑوس میں رہ کر آپ علیہ السلام کا کام کیا. ایک مرتبہ مجمع سو گیا تھا. حضرت گول کرتا پہنتے، وہ کرتا اوپر اٹھایا، پاجامہ اونچا کیا اور پائپ لے کر پیشاب خانے اور بیت الخلا صاف کیا. کوئی آدمی اٹھ گیا حاجت، یہ مولانا کیا کر رہا ہے؟ چپ ہو جا، میں پیشاب خانہ صاف نہیں کرتا، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. ہمارے بڑے پاک صاف. دیکھو کوئی بیچارہ انجانے میں تھوڑی ناپاکی چھوڑ کر آ گیا ہے، پانی ڈال دو، صاف کر دو. ایک مرتبہ مولانا مدنی علیہ الرحمۃ سفر کر رہے ہیں. ایک انگریز آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب حضرت کی اور انگریز کی تو آپس میں 36 پڑھو. اب حضرت نے دیکھا ایک شخص لیٹرین میں گیا، واپس آ گیا، پھر گیا، پھر واپس آ گیا. حضرت نے کچھ کھانے کھا لی. حضرت گئے کہا لیٹرین خراب ہے. حضرت نے لیٹرین کو صاف کیا مولانا مدنی علیہ الرحمٰن نے، اور پھر کہا سر تشریف لے جائیے. یہ آنے والا انگریز نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ارے دو بدلہ ڈال دے یار. ایمان والے کی قناعت، اس کو صفائی کی ضرورت ہے، ہمیں ثواب کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ مولانا مدنی علیہ الرحمٰن کے یہاں مہمان ہے، تو مہمان کو سلا دیا اور پھر کہا دیکھو آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو ہمارا یہ خادم ہے. ٹھیک ہے. وہ مہمان حقہ پیتا تھا. تو صبح اجالا تھوڑا پہلا صبح کھانے ہوئی تو مولانا مدنی علیہ الرحمٰن خود آئے. وہ سمجھے خادم ہے. ارے کوئی ضرورت ہے؟ ہاں ذرا حقہ بھر کے لے آ. مولانا گئے، حقہ بھر کر لائے اور وہ تمباکو انگارے رکھے. لو حضرت آپ ہیں. میں سمجھا خادم میں معاف کرنا، یہ معافی کی ضرورت نہیں ہے. بڑے میاں تمہیں حقہ کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی. لا الہ تو بولو میرا یہ ہے صفائی، وہاں کی صفائی. ایک مت سمجھو میرے اللہ نے میری مقدر میں وہ رکھا ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے مجمع کے لیے ہر طرح کی بھی صفائی کرو. بیت الخلا میں لوٹے رکھے، کوئی کاکو لوٹو بال لے آیا અને એક બાજુ મેલ્યો બોલો કાકા ખબર નથી પડતી અંદર નળ મેલ્યો છે અને લોટો તમે લઈને આયા તો જાઓ બોલો કેવી રીતે. હા कुछ मत कहो, वो लोटा लेकर वरना इसी में हमारी मकसद का सामान है. सबील वाले पानी बहुत बड़ी नेमत है. सबील वाले कोई हमारा शादी खड़े खड़े पानी न पिए, ये हमारा दावत का काम. मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये अहयाउ मा जात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी अलैहि सलाम जो दीन लेकर आए हैं पूरे दीन को जिंदा करने की मेहनत है. और इज्तिमा में लोग खड़े खड़े, इसीलिए कहते कुर्सियों का इंतजाम करो. पानी ज्यादा भरकर रखो, 2 बार मांगे 2 बार दे, वरना आधा पिएगा आधा बैठ. इसराफ सही नहीं है. हजरत एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु नदी के किनारे पर वुजू कर रहे थे और पानी ज्यादा इस्तेमाल करते थे. आपने फरमाया भाई पानी ज्यादा इस्तेमाल न करो कि अल्लाह के नबी तो वुजू कर रहा हो, कि वुजू कर रहे हो समंदर के किनारे पर कर रहे हो, फिर भी पानी ज्यादा इस्तेमाल न करो.
پانی پلانا ہے سنت زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت سے، اس لیے اس میں بھی اطاعت ضروری ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ سبیلوں میں صرف پانی رکھا جائے گا، باقی کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ اب عورتوں کا جذبہ ہوتا ہے موچا لیبو پانی پڑھیے، لیبو پانی سے بہت سادو پانی پا چھانس پڑھیے، چھانس نہ چھانسے سے پڑھ کھوشیدہ ہے، جو کہا ہے وہ پلاؤ۔ پھر شیطان پر ہمارا پیسے پائے تو وہ شو کھائی تھے مجموعہ باپا خوش تھے، یہ نہیں ہے۔ اجتماع ایک جگہ نہیں ہوگا، مختلف جگہوں پر ہوگا۔ آج تمہیں چھانس پائی، شربت پائے، کل یہ بھی جگہ تو بیچارہ پانی نہیں ادھار آتا، یہ شو کر تو لوگوں ان کے مانوں میں آتا تو پھر چلا بلال کو تو چو مرتو پر ہمیں پڑا گئے، یہ حکمت ہے۔ اس کے سبیل والے بھی کوئی ہمارا ساتھی پانی ضائع نہ کرے، کوئی ہمارا ساتھی بائیں ہاتھ سے نہ پیے، کوئی ہمارا ساتھی کھڑے کھڑے نہ پیے، اور پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ پیے۔ ہوٹل والے بھائی، ہوٹل والا سا ابھی بات کس کو سمجھانے کی بتاؤں؟ ہوا میں صبح سے اعلان ہو رہا ہے 3 تاریخ کو جماعتیں بنائے، اس وقت تک کہا تھا بھائی پہنچا دینا بات والے اسلم، بولے اسلم سے بھی یہ کیا ہمارے ہوٹل والے یہ بات یہ ہوئی ہے بیان کے وقت ہوٹلیں بند رہی، ہمیں کمائی نہیں کرنی، عمل بگاڑ کر کمائی کرنا ہے کون سا؟ عمل کے وقت ہوٹلیں بند ہوگی، اور بعض جگہ پر انہوں نے عمل کیا، الحمدللہ 100% مجمع یہاں پہ، اس لیے ہوٹل والوں کو سمجھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو پاس والے ہیں، پاس والے ہیں، بھائی نہ چلے آگے پاس والے پاس دے دیں۔ بعض دفعہ آدمی پاس لے کر گیا، جو تھوڑی بھیڑ سے ہٹوں کھاوانے لگا، وہ گرم بھجیاں کھائی نہیں، اب وہ آیا بھائی پاس واپس تو کتنا دکھائیں گے شکم لے تو دیتا اب ابھی جو بتا اس کو اچھا کیوں نہیں رکھوانا نہ بھائی نہ لے لے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دکان کھولی، کوئی گراہک نہیں آیا، چند دنوں کے بعد ایک آیا، وہ مال لے گیا تو دوسرے دن واپس کر گیا، لو کوئی نہ آئے یہ لے گئے، یہ پاسو مال لایا، انہوں نے دوسرے دن دکان بند کر دی۔ تو کسی نے کہا بھائی دکان کیوں بند کی؟ کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ کیا مقصد تھا آپ کا؟ کہ میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر مال بیچے اور لینے والا مال واپس کرے اور خوشی کے ساتھ لے لے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میری مغفرت ہو گئی، میرا مقصد تو یہی تھا آخرت، اس لیے منہ نہ بگاڑے۔ بولے اسلام کیا ہو یا نا چٹو کیا ہو، منہ نہ بگاڑے، واپس دینے آئے لے لو، وہ تو پاس کے مطابق حساب ہوگا، کوئی آڈٹ چلانی نہیں ہے حساب کی۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اس میں یہ ہر حلقے کی خدمت والی جماعت ہے، کھلانے والی، آپ اونچا کرو لو، بہت بڑی خدمت ہے، ویٹ ہے تو اتاروانی، جیسا اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کھالوں کو صاف کر دو، ایٹھا نیٹا کھانو کھاوا بتا دو، اپنوں میں کوئی ایٹھا کھانو کھاوا آ جائے تو آپ نے کھاوے، اللہ کے مہمان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجمع روک دو اور تھال صاف کر کے پھر ان کو دو۔
कटोरा साफ करके फिर इनको दो, और फिर दस्तरखान में हड्डियां पड़ी है और बिठा दिया मेहमानों को, ना भाई ना, उठा दो, सब साफ करो और अच्छी तरीके से मेहमानों को खिलाओ। देने में भी ध्यान रखो, एकदम से थाल भरो मत करो, नहीं, जितना चाहे इतना दो, चाहे 4 दफा दो, इकराम के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, जैसे अपने मेहमानों को खिलाते हैं इस तरह। इसके अलावा मसलन वो हमारा हल्का लागे, दोनों फोटो न लागे, आजकल तो फोटो खूब लागे, मेटू वजू लागे, आदमी मतलब बोल देता है जो आपड़ा पर कीधुं ये तो आपको खबर है थी कि आपड़ा हल्का निशान ऊपर जो है। मैं काकोसी की बात करूं, काकोसी हल्के की जो खिदमत का वक्त है, अब वो शादी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है मालूम है? पर तमें ठीक न करता कि काकोसी वाला आવું કરે આ તો દાખલો હતો છેલ્લા રાસ્તાથી પોતાના હલકોના સાધીને બેહારવા ચાલુ કરે, અમાનતદારી के खिलाफ, या बूढ़ा खड़ा है आधे घंटे से, या बीमार खड़ा है आधे घंटे से, जिसका हाथ दर्द रहा है वो खड़ा है, और तुम अपने हल्के वालों को पीछे के रास्ते से खिलाते हो, क्या खुदा नहीं देख रहा? बिल्कुल अमानतदारी के खिलाफ, अमानतदारी के खिलाफ है। इसलिए मेरे भाइयों, खिदमत करने वाले भी सफाई के साथ खिलाओ, जितना जरूरत हो इतना दो, कितना ही मेरा भाई क्यों ना हो उसको पीछे दराज से मत बुलाओ। जो तरतीब सबके लिए है वो मेरे हल्के वालों के लिए है और मेरे खानदान वालों के लिए भी है। करोगे क्या मोम पूछा जाए, करोगे अब શું કરશો તમે કે જુઓ શું કરીએ છે, તો જુઓ તમે જોતા રહ્યો। ये हमारा मजमा जो है, एक बात तो तय करो कि खाने का बयान के बाद, अच्छा ये खिलाने वाले भी जो है ना, तशकील के बाद ही खाना खिलाना शुरू करें। अल्लाह मोर्चा पड़े के बाद हमसे खाने पीने અને બાપ વાંધો તો આડિયા